کراچی میں جو برائلر، اور آ جائیں برازیل سے واپس، کراچی میں جو برائلر چکن ملتی ہے سر، اس کی فیڈ میں کہا جاتا ہے کہ حرام اجزاء ہوتے ہیں، تو کیا ایسی چکن کھانا حلال ہے؟ پہلے تو میں آپ حضرات کے اس پروگرام کے توسط سے فیڈ سے پہلے جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جی، کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی چکن وغیرہ جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اس میں کچھ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان چکنز کے گوشت کے حوالے سے. جی جی. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ان لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچے جو کہ چکن کا جو گوشت ہے عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو ٹرم جو ہے وہ اس طرح کی استعمال ہوتی ہیں کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹھنڈی. جی. یہ ٹھنڈی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مرغی جو کہ پولٹری فارم کے اوپر جس کی موت واقع ہو گئی. جی جی. کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو علم میں ہوگا کہ جب کبھی پولٹری فارم میں کوئی بیماری آتی ہے تو بعض کا پورے کا پورا جو ان کا وہ بیچ ہے پورے کا پورا وہی مر جاتا ہے یا بہت بڑی تعداد میں مرغیاں مر جاتی ہیں. صحیح. تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں مرغیاں مرتی ہیں ان کو ٹھنڈی کے نام سے جو ہے مارکیٹ کے اندر کچھ جگہوں پر فروخت کیا جاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ جہاں فروخت کیا جاتا ہے تو عام طور پہ ان کے جو بڑے خریدار ہوتے ہیں وہ عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف میرج ہالز کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، مختلف جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکہ والے اور یہ باربیکیو والے یہ لوگ. اس لیے سب نہیں، اس چیز کو میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ بہت اچھے لوگ بھی اس میں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پیسہ کمانے کے چکر میں ان چیزوں کے بارے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے. صحیح. تو ایک تو وہ ٹھنڈی کے ٹرم کے استعمال ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ مرغی جس کو سفری کہا جاتا ہے. جب مرغی کو پولٹری فارم سے دکان تک لایا جاتا ہے تو اس دوران کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو کسی بھی قسم کے بڑی آواز سے، کسی ساؤنڈ سے، کسی ہارن سے، بڑے ہارن سے اور کسی ایسی چیز سے بچا کے لایا جائے کہ وہ صحیح سلامت وہاں تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ مرغی جو ہے آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو ہم چکن کہتے ہیں. جی. اور چکن جو ہے وہ تو عام طور پہ یہ چک جو ہے وہ چوزے کو کہا جاتا ہے. جی. اور یہ تقریباً کوئی 4 سے 6 ہفتے میں یہ 2.5-3 کلو تک کا اس کا وزن پہنچ جاتا ہے. جبکہ اگر ہم دیسی مرغی کو دیکھیں تو دیسی مرغی زیادہ سے زیادہ جو اس کا وزن ہوگا تو وہ اگر 6 ماہ کا ہوگا تو وہ 6 ماہ میں بھی اس کا وزن آدھا کلو تک تقریباً بمشکل پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی گروتھ بہت تیزی سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عمر کم رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو دل ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی یہ سفر کے دوران کوئی بہت کسی بڑے جیسے گاڑیاں ہیں، ٹرک ٹرالرز ہیں، ان کے ہارن بھی بہت تیز قسم کے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی گاڑی گزرے تو اس طرح کے بڑا ہارن بجاتے تو اس سے بعض اوقات ان کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں اور ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو مرغیاں جو ہے جب وہاں پہ وہ سپلائی کرتے ہیں تو کچھ لوگ، بہت زیادہ لوگ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے سسٹم میں وہ چلتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ایسی مرغیوں کو خرید لیتے ہیں اور چونکہ وہ بہت سستی بکتی ہیں تو وہ انہی مرغیوں کو سب سے پہلے ذبح کر کے ان کو چھیل کے ان کا گوشت جو ہے وہ آگے سجا دیتے ہیں. جی. تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ہم لوگ تو بہت جلدی میں ہمیشہ بہت جلدی میں رہتے ہیں، تو فوراً ہی جا کے کہتے ہیں جی 2 کلو گوشت چاہیے، 3 کلو گوشت چاہیے، اور وہ وہی مرغی جو کہ ٹھنڈی یا سفری جو ہوتی ہے وہی مرغی ان کو بنا کے وہ دے دی جاتی ہے اور وہ لوگ بڑی تیزی سے لے کے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ضرور احتیاط اس چیز کی کرنی چاہیے کہ اپنے سامنے مرغی کو ذبح کروائیں، اور ذبح کروانے کے دوران پہلے ایک نظر اس ڈرم کو بھی ضرور دیکھ لیں جس کے اندر اس نے مرغی پھینکنی ہے. کیونکہ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ٹھنڈی یا سفری لے کے اس کو ذبح کر کے بیچ میں پہلے پھینک دیتے ہیں. تو جب آپ لیں گے تو آپ نے اگر 2 مرغیاں ذبح کروائی ہیں تو ایک وہ والی اٹھائیں گے، ایک دوسری والی اٹھا لیں گے جو کہ پہلے وہ ڈال چکے ہوں گے. تو اس لیے اپنے سامنے کم از کم اس کو کہا جائے کہ وہ اونچی آواز میں تسمیہ پڑھے اور پھر مرغی کو وہ ذبح کرے اور پھر اس کو لیں. تو ایک تو یہ معاملہ. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ پولٹری فیڈ کے حوالے سے جو ایک بڑا ایشو ہے، ہاں یہ اس کو چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے سٹینڈرڈز میں بھی اس بات کو باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ جو بھی خوراک کھلائی جائے وہ جانور کی فطرت کے مطابق ہونی چاہیے. جی. تب چونکہ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر اس کو پالا جاتا ہے تو ان کی خوراک کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو اس کی نیچر کے مطابق فیڈ دیں. لیکن چونکہ اس کو بہت تیزی سے گرو کروایا جاتا ہے تو اس کو پروٹین کی ایکسٹرا ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تو ایکسٹرا پروٹین حاصل کرنے کے لیے پھر وہ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر تو یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ مچھلی کا جو باقیات ہے وہ لے لیتے ہیں اور اسی کو اس کے اندر فیڈ کے اندر شامل کر کے پروسیس کر کے وہ اس کو کھلایا جاتا ہے. اور ایک بہت اچھا وہ ایک فیڈ کا ایک سبب بھی ہے جس سے تیزی سے گرو کر سکتی ہے. کچھ جگہوں پر انہی کی اپنی باقیات جو ہیں
ان کے مچھلیاں جو ذبح کر دی جاتی ہیں انہی کا فضلہ جو ہے وہ مرغیاں جو ہیں انہی کا جو آنتے ہیں یا ان کے جو اندر کے انٹرنل آرگنز وغیرہ ہیں ان کو باقاعدہ دوبارہ سے پھر اس کو پروسیس کروا کے اور اس کو فیڈ میں شامل کر دیا جاتا ہے. اور یہ دنیا کا کوئی بھی سٹینڈرڈ اس کی اب اجازت نہیں دے رہا. صحیح. کیونکہ اس کی اپنی ہی چیز جو ہے اس کا اپنا ہی معاملہ اس کو اس کے جسم کے حصے اس کو کھلائے جائیں. اور بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہے اس کو جو بڑے بڑے ایبیٹائرز ہیں ان سے خون لے لیا جاتا ہے, پھر ان کو پکایا جاتا ہے, اس کو ڈرائی کر کے پھر اس کے جو ہے وہ فیڈ کے اندر شامل کرتے ہیں اور اس طرح اس کو خوراک دی جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بھی چیز ان کو دی جاتی ہے وہ بہت کم کوانٹٹی میں ہوتی ہے. یعنی کہ وہ 60 70 80% تک اس کو جو ہے وہ گرینز دیے جاتے ہیں, یا اس کو دالیں یا اس کو جو دوسرا جو ہے کھانے کی جو چیزیں وہ ان کو چیزیں دی جاتی ہیں, یا سویابین ہے ان میں سے اس کو ملایا جاتا ہے. اور بعض کا 5% 10% تک جو ہے وہ پروٹین کے لیے وہ سورسز جو ہیں وہ دوسری چیزیں اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اندر اس چیز کو باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ میکسیمم اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی بھی جائے تو وہ 5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو یہ 5% جو ہے وہ اتنی کم کوانٹٹی ہے کہ جانور کی جو زیادہ تر غذا ہے وہ اس کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ حلال اجزاء اس میں استعمال کیے گئے ہیں. تو اس لیے چونکہ اس کی پرورش کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حلال غذا پر ہے, تو اس لیے اس فیڈ سے جو پولٹری گرو کرتی ہے اس کے گوشت کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں. کوئی قباحت